اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ والدین کے اولاد پر جو 80 حقوق ہیں اس سلسلے کا درس نمبر 2۔ پچھلی مرتبہ 6-7 حقوق کا تذکرہ ہوا تھا، اس کو آج ہم ایک سمرائز کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کم سے کم والدین کی زندگی میں، یعنی اگر والدین زندہ اور حیات ہوں تو ان کے جو 40 حقوق زندگی میں ہوتے ہیں وہ آج مکمل کر دیں۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو تو والدین کی فرما بردار بنو، اور اگر دوزخ چاہتے ہو تو والدین کی نافرمانی کرو۔ یعنی جنتی ہونا اور جہنمی ہونا کا جو معیار ہے وہ والدین کی فرما برداری اور ان کی نافرمانی کے اوپر منحصر ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے بالکل واضح کلیئر کٹ ایک چیز بتا دی ہے، ایک معیار بتا دیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کا لازمی نتیجہ جنت کا حصول ہے اور والدین کی نافرمانی کا لازمی نتیجہ جہنم میں جانا ہے۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی خوشی میں سموئی ہوئی ہے اور اللہ کا قہر ماں باپ کے غیظ و غضب میں چھپا ہوا ہے۔ والدین اگر کسی کے اس پر ناراض ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ بھی اس شخص سے ناراض ہے۔ یعنی کچھ دنیاوی پیمانے بھی ہوتے ہیں رضا الہی کی پہچان کے، اور اللہ کا قہر کسی کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو اس کی پہچان کے بھی کچھ طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اس کے والدین خوش ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہے۔ کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو یہ اس بات کی علامت بنے گی کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اور یہ بھی حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ یعنی کوئی اگر والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو گویا مختلف اگر اس کے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جیسے عذاب آ سکتا ہے اس کے اوپر، تب بھی وہ نیکی جا کر ڈھال بن جائے گی اور عذاب خدا سے اس کو بچا لے گی، والدین کے ساتھ نیکی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اور والدین کے اس قدر حقوق ہیں کہ صحیفہ کاملہ میں ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے والدین کی یاد کو نمازوں کے بعد، رات کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی بھی وقت فراموش نہ ہونے دے۔ والدین کی یاد کو، یعنی یہ نہیں ہو کہ والدین کو بھلا دیا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس قدر ان کو یاد آپ کو رہنے چاہیے والدین کہ اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد، یعنی ہر نمازوں کے بعد آپ کو والدین کے حق میں دعا کرنی ہے، رات کی ساعتوں میں، رات کے وقت بھی، اور دن کے تمام لمحوں میں ان کی یاد کسی بھی وقت مجھے فراموش نہ ہونے دے۔ ہر وقت میں ان کے حقوق سے متعلق متوجہ رہوں، ہر وقت اپنے فرائض کی طرف میری توجہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لغزش ہو جائے۔ اور جو قرآن کی ایک آیت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ حقوق والدین کے سلسلے میں اس سے زیادہ بہترین آیت، یعنی پورا جس کے اندر والدین کا وہ بیان کر دیا گیا ہے حقوق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو سورہ اسراء کی آیات ہیں۔ اور آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یعنی اپنی توحید کے ساتھ پروردگار نے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کو ذکر کیا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یعنی اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی فوراً بعد اپنی توحید کے ذکر کے، یعنی فیصلہ دے دیا ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، نیک سلوک کرے۔ اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ ابھی وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ پہ آگے چل کر ہماری گفتگو آئے گی بھی کہ یہاں پر اف کرنے سے کیا مراد ہے۔ اور
اس میں تو اللہ کا فیصلہ تھا، اور یہاں پہ ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ دیکھیے کتنی قرآن کے اندر آیات والدین کے سلسلے میں آئی ہیں، اور اللہ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکریہ کا حکم دیا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، سورہ لقمان میں آیا۔ یعنی کبھی اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دے رہا ہے، کبھی اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس قدر واقعاً باپ کی جس طرح اہمیت ہوتی، پاکستان کی جو فورسز میں دہشت گردوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کرتے ہوئے بہت سارے ہمارے فوجی جوان جو شہید ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کر سونے کی عادت تھی، تو ماں نے ایک تکیہ ایسا بنایا جس پہ والد کا ان کے بیج لگا دیا، اور آج بھی یہ بچے اپنے والد کی کمی کو جو محسوس کرتے ہیں تو بہرحال اس تکیے کے ساتھ لپٹ کر سو جاتے ہیں اپنے والد کی یاد میں۔ تو والدین کی دیکھیے کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، والد کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، تو مختلف بس طریقوں سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ دنیا سے بھی چلے جائیں تو ان کی دعائیں اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا ایک سہارا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر واقعی سہارا چھوٹ جائے کبھی تو انسان بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور والدین اگر چلے جائیں تو مختلف ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو مختلف رویے ہوتے ہیں۔ مثلا اب کوئی ایک رہ گیا، وہ کس کے ساتھ رہے گا، بٹوارا ہونے لگتا ہے۔ پھر لوگ جو ہیں جو یعنی کہا جاتا ہے نا کہ وہ والد کے جو کہ ہمیشہ جس کے منہ سے کہانیاں سن کر سویا جاتا تھا، بچوں کو ان کا بولنا بھی برا لگنے لگتا ہے، کہ یعنی وہ کچھ بولتے ہیں فوراً چٹاخ سے جواب ان کو دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہویں گھر میں آ جاتی ہیں تو یہ کتنی جگہوں سے مجھے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ آپ جو ہے میرے شوہر کا دیا ہوا کھاتے ہیں، یعنی جو اپنے ساس اور سسر کو جو اس طرح کی باتیں بہویں جو ہیں وہ آ کر کہنے لگتی ہیں۔ تو یہ سب یہ رویے ہیں معاشرے کے اندر جس کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ اچھا اب دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہمیشہ اولاد کو فضائل خدمت والدین شروع سے رٹوا دینے چاہیے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، ان کو قرآنی آیات رٹوائیں، ان کو احادیث مبارکہ اس سلسلے میں رٹوا دیں، روزانہ پوچھیں۔ کتنے واقعات آپ دیکھ رہی ہیں، ابھی بھی بیان ہوں گے، آئندہ نشستوں میں بھی بیان ہوں گے کہ کس طرح سے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے کس طرح سے مقامات کو حاصل کیا ہے خدمت والدین کے ذریعے۔ دنیا کی کامیابیاں کون کون سی ملتی ہیں، آخرت کی کامیابیاں کون سی ملتی ہیں۔ دنیاوی کامیابیوں کے لحاظ سے آج میرے پاس وقت نہیں ہے، ظاہر ہے گفتگو طویل ہوتی چلی جاتی ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے نیک اولادیں ہیں جو عام مثلا سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا، اسسٹنٹ کمشنر خاتون لگ گئیں، اب سب سے پہلے اپنے والد کو، وہ مزدور والد جو ہے جو مثلا کانکن ہے، مائنز کے اندر جو کام کرتے ہیں، ان کو اپنی کرسی پر لا کر بٹھایا، کیونکہ نیک ظاہر ہے والدین تو بہت ہی یعنی غریب اور اس طرح کی شخصیت، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو پڑھا دیا۔ تو نیک بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے یعنی جن کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر لا کر بٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے مقامات کو ان کو بتایا جائے۔ مثلا جو بہت بہترین فٹ بال پلیئر ہے رونالڈو، وہ کبھی اس کی اپنی پریس کانفرنس کے درمیان بھی اگر ماں کی کوئی کال آ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو پریس کانفرنس روک کے کال اٹھاتا ہے کہ اس ماں نے میرے لیے بے تحاشا، ہم لوگ وہ خود کہتا ہے کہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ماں نے کتنی محنتیں کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب یعنی اتنی بھی نہیں کہ وہ چلے میں پریس کانفرنس کے بعد ماں سے بات کر لوں گا، وہ تمام روک دیتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے مقامات کوئی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے نہیں، اس میں اسلام کا بھی دخل نہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ تو اولاد کو یہ سارے فضائل، واقعات، چیزیں یہ جمع کر کے اپنی آبزرویشن ہر وقت، بس یہ نہیں کہ اداکار ہوں اور اس کے اندر بس آپ جو ہیں وہ ان کو انٹرویوز اور فضول مارننگ شوز اور گیم شوز وغیرہ خالی دیکھتے رہیں، ان سب کے اندر سے چیزیں پوائنٹ نوٹ کیا کریں اور وہ پھر آگے جو ہیں لوگوں کو اہم چیزیں جو ہیں وہ بتایا کریں۔ تو شروع سے اگر رٹوا دیں ان کو تو اولاد کو شروع سے احساس ہوگا، گاہے بگاہے ان سے اپنی خدمت لیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا۔ شیخ مرتضی انصاری کا بار بار تذکر آتا ہے کہ کس قدر اپنی والدہ کے اس کے اندر رو رہے تھے یہ شیخ مرتضی انصاری، اور
کہتے تھے کہ آج میں جس مقام پر بھی ہوں، یعنی وہ شخص کے جس کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص آج مجتہد نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا؟ خود شیخ انصاری کہتے ہیں کہ سب میں نے اپنی ماں کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں بچوں کی طرح سے بلک بلک کے نہ رہوں، اسی ماں نے ہی تو یہ تمام زحمتیں اٹھائی تھیں اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں شیخ انصاری بناؤں۔ تو یہ تمام مثالیں لوگوں کے سامنے، اور کتنا مقام حاصل کیا کہ پھر نجف میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ روضہ اقدس میں شیخ انصاری کی قبر مبارک، اور شیخ انصاری اپنی والدہ کی بھی اسی لحاظ سے پھر بہت خدمت کرتے تھے، ان کے لیے پانی گرم کرتے تھے، نماز شب کے لیے اٹھاتے تھے، اپنی پیٹھ پہ لاد کر ان کو جو ہے وہ لے کر جاتے تھے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں شیخ انصاری، تو ظاہر ہے پھر یہ اتنے بڑے بڑے مقامات ملنے ہی ہوتے۔ اور شیخ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری فرماتے تھے، کبھی کبھی میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے میری زندگی میں آج برکت ہے اور ہمیشہ لطف خدا شامل حال ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ دشواریوں اور سختیوں کے باوجود جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں نے ان کی خدمت کی۔ یعنی بڑے بڑے علماء اپنی تمام توفیقات، اپنی تمام کامیابیوں کو والدین کے کھاتے کے اندر ڈالتے ہیں کہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ تو یعنی فرماتے ہیں اسی سے میری زندگی میں برکت ہے اور ہمیشہ لطف خداوندی اسی وجہ سے شامل حال رہا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، بہت سارے علماء یہ وہ تھے جو شیخ مفید کے شاگرد تھے اور سید رضی کے بھائی ہیں، سید رضی کے بھائی ہیں، وہی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی، یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کو علم الہدیٰ کا خطاب ایک بزرگ نے خواب میں امیر المومنین کو اسی زمانے میں دیکھا تھا، جو سید مرتضیٰ کے متعلق یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے یعنی جس میں وہ بار بار ان کو علم الہدیٰ کہہ کر خطاب کر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ شیخ مفید کے ساتھ ان کا ایک علمی اختلاف ہوا تھا، سید مرتضیٰ کا ان استاد اور شاگرد میں، شیخ مفید استاد تھے، سید مرتضیٰ شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اختلاف کو امیر المومنین کی ذریعے میں لکھ کر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ الحق مع الولد علم الہدیٰ والشیخ معتمدی، یعنی امیر المومنین کی طرف سے جواب آیا کہ حق میرے بیٹے علم الہدیٰ کے ساتھ ہے اور شیخ مفید پر بھی مجھے کامل و بھروسہ ہے، جو کہ اکثر علماء جو ہے وہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تو دونوں حق پہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی کوئی یہ غلط ہوگا نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مطابق، یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے ان کا پورا انکار کر دیا ہو شیخ مفید کا، کہ شیخ مفید اس مسئلے میں ایک نجاست اور طہارت کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا، دونوں میں کانفلکٹ ہوا تھا، تو علم الہدیٰ کا خطاب امیر المومنین نے ان کو دیا تھا۔ تو سید اچھا یہ بھی اپنی والدہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور دو بچوں کو ساتھ لے کے آئیں کہ میرے ان دونوں بچوں کو تم تعلیم دو، اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی، سوچنے لگے کہ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا قصور ہو گیا کہ شہزادی زہرا جو ہیں وہ اپنے بچوں حسن و حسین کو لے کر آئی ہیں، کیا میں علم میں کوئی متکبر ہو گیا ہوں، مجھے کوئی تنبیہ کی ہے؟ تو بہت پریشان تھے کہ اگلے دن فاطمہ نام کی ایک خاتون جو سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ تھیں، وہ آئیں اور اپنے ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر آئیں اور کہا کہ آپ ان کو تعلیم دیجئے۔ پھر اس کے بعد شیخ مفید سمجھ گئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر تھی اور دونوں کو تعلیم دی، تو سید مرتضیٰ جیسا عالم جو ہے وہ بنا، اور سید مرتضیٰ اور سید رضی، اور اس قدر ماں نے، دیکھیے ماں نے کتنی ایفرٹ کی، تعلیم دی، بے تحاشا یہ لوگ اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے والد نے بلکہ وصیت کر کے گئے تھے کتاب سے متعلق کہ ان دونوں میرے بیٹوں میں جو زیادہ بہتر ہوگا اس کو یہ کتاب ملے گی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو ماں خود ہی وہ کتاب لے کر ان دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ اب مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنے میں بہت مشکل ہے کہ تم دونوں میں زیادہ بہتر کون ہے، تو اپنی کوئی خصوصیت بتاؤ۔ تو سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ گرامی میری خصوصیت یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ سید رضی نے کہا کہ اچھا سید مرتضیٰ تم بتاؤ۔ یہ سید مرتضیٰ کا مقبرہ ہے کاظمین میں،
اتنی بڑی ان کو جوار معصومین کے ساتھ جگہ ملی ہے دفن کے لیے، شاید اسی وجہ سے۔ انہوں نے کہا والدہ گرامی میں نے گناہ کرنا تو درکنار، کبھی گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ والدہ نے کہا یقیناً تم ہی سب سے بڑے اس کے حقدار ہو، اور کتاب جو ہے ان کے حوالے کی۔ تو بہرحال یہ اب اپنی والدہ کے ساتھ بے تحاشا نیکی کرنا، دیکھا آپ نے کتنا مقام ان لوگوں کو علمی طور پر عطا ہوا، جوار معصومین ان لوگوں کو عطا ہوئے، اور اسی طریقے سے یعنی اگر یہ نہیں کہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے آج بھی ایسا والدین کا خدمت گزار بن جائے، ان کے ساتھ بے تحاشا نیکی کرنے والا، تو جو پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آج بھی یہ مقامات لوگوں کو اس انداز سے عطا ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اور اسی وجہ سے کاظمین میں سید مرتضیٰ کی اور سید رضی دونوں کی قبریں وہاں پر ہیں، جو بھی زائرین جاتے ہیں وہ کاظمین میں حرم ائمہ سے متصل ان کی قبور کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھیے کتنے بڑے بڑے مقامات ان لوگوں نے حاصل کیے، اور کتنے فوائد بھی ہیں دنیاوی اور اخروی میں۔ شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس پر موت کی سختی کو آسان کر دے گا، وہ کبھی اپنی زندگی میں مفلس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیاوی فوائد بھی اس کو حاصل ہوں گے، آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوں گے کہ موت کی سختی اور سکرات موت، جس سے بڑے بڑے علماء کے بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں، اس کا سوچ کر کے اس موقع کی جو سختی ہوگی، تو ایسے اشخاص کے لیے جو والدین سے نیکی کرنے والے ہیں وہ مواقع انتہائی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے، تو وہ اس کے برخلاف ہونے لگتا ہے، یعنی قلت رزق اور ذلت و رسوائی کا سبب بھی دنیا اور آخرت دونوں میں یہ چیز بنتی۔ اسی وجہ سے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ تو مولا علی نے سب سے بڑا فریضہ اس کو قرار دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اچھا اب آ جائیے وہ 40 حقوق جو دنیاوی زندگی سے والدین کی مربوط ہیں، اس میں پچھلی اور 40 حقوق اخروی زندگی سے مربوط ہیں جو اچھا اب یہ جو حقوق ہیں ان کے متعلق خود صحیفہ کاملہ میں امام سجاد نے اولاد کے لیے والدین کے حق میں جو دعا نقل کی، اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں، یعنی والدین کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے۔ پھر جو بھی مجھے تو بذریعہ الہام بتائے مجھے اس پر کاربند رکھ، اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی کوئی بات بھی عمل میں لائے بغیر نہ رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں۔ یعنی والدین کی ایسی میں خدمت کروں کہ مجھے ایک تو ان کا الہام کے ذریعے مجھے ان کے حقوق پتہ چل جائیں مجھے، اور پھر میں ان پر کاربند بھی رہوں، اور مجھے اتنی علمی بصیرت بھی عطا کر کہ میں اس پر عمل پیرا بھی ہوتا رہوں، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو۔ اب جو حقوق آپ حاصل سنتی جا رہی ہیں اور آپ کے اس میں آتے جا رہے ہیں علم میں، آپ کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ جو عمل میں لائے بغیر رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو آپ نے مجھے اے پروردگار تعلیم فرمائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو میں بیزاری محسوس کروں، والدین بیمار ہو گئے تو میں بیزار ہو جاؤں، ان کی خدمت میں ایک بیزاری آنے لگے، ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ یعنی امام کی باقاعدہ دعا ہے صحیفہ کاملہ میں اولاد کی والدین کے حق میں جو دعا ہے، تو اس میں سب سے پچھلی دفعہ ہم نے بہت ذکر کیا تھا، میں آج تیزی سے گزروں گا تاکہ وہ ایک ترتیب میں آ جائے کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرنا، اور میں نے کہا تھا وہ احترام نظر بھی آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ والدین کی خلاف شرع باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا، وہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کی مثالیں بھی عرض کی تھیں کہ کون کون سی باتیں خلاف شرع پہ اگر وہ مجبور کریں تو جو ہے وہ مثلا اس کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ جناب وہ کوئی ایسی حرام تقریبات یا تقریبات میں حرام چیزیں، آج کل ایک اور چیز بڑی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ فسق و فجور، لوگ غلط اس سے مسئلے سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قوالی نائٹ آج کل کافی شروع ہو گئی، یعنی عام سے جو ہے وہ افراد وہ قوالی نائٹ کرنے لگے۔ قوالی نائٹ ایک فسق و فجور کا ایک پورا پروگرام، وہ پوری محفل لہو و لعب کی محفل بن جاتی۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے آقا سستانی نے تو قوالی کو جو مثلا جائز قرار دیا ہے، تو جائز وہ تو قوالی کے الفاظ
یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ غیر لاہوی ہوتی ہیں. لیکن کیا عورت و مرد کا مخلوط اجتماع ہے, عورتیں میک اپ کر کے بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں خوب ہاتھ ہلا ہلا کے اس کے اندر جو ہے نا جھوم رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے وہ پوری محفل حرام کی محفل ہوتی ہے. تو والدین ایسا کوئی آرگنائز کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو بات نہیں ماننا. خیر وہ تفصیلات پچھلی دفعہ آ گئی تھیں کہ والدین کا خلاف شریعت کوئی بھی حکم ماننا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا تیسرا حق کہ والدین کے آگے اور ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا, یہ ان کے مستحب ایک لحاظ سے یا آپ کو ثواب ملے گا اس کا کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں. اور پچھلی دفعہ بھی امام خمینی کا تذکرہ ہوا تھا, انہوں نے ڈانٹ لگائی تھی ایک آدمی کو کہ جس کے والد اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. پھر اگلی چیز ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا, اور وہ جب تک نہ بیٹھے نہ بیٹھنا. دیکھیے پیغمبر اکرم کا جو اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی تھی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تو پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, بلکہ آگے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے, اپنی نشست پہ لا کر بٹھاتے تھے. اچھا یہ ہر بیٹی کے اعتبار سے ورنہ یہ چیز مستحب ہو جاتی ہے, یعنی اگر پیغمبر کی, یہ صرف حضرت زہرا سے مخصوص ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنا طریقہ کار کیا تھا. حضرت زہرا شدت سے اپنے والد گرامی کا احترام کرتی تھیں, اکثر ان کے ہاتھوں کو چومتی تھیں, اپنے والد کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھیں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی تھیں. یعنی وہی چیز کہ احترام کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور پھر اگلا حق یہ بیان ہوا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی عقلی یا شرعی عذر نہ ہو ان سے آگے نہ چلنا, ان سے آگے انسان نہ بڑھے. ہاں عقلی اور شرعی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, لیکن ورنہ وہ ہمیشہ ان کو مقدم رکھا جائے. جیسے آقا کوئی انتظار کر رہے تھے جب تک میرے والد آگے نہیں جائیں گے تب تک میں مدرسے میں داخل نہیں ہوں گا, پچھلی دفعہ بات آئی تھی. ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا یہاں پر ہمیشہ معاشرے میں برخلاف نظر آ رہا ہے. اولادیں والدین سے چیخ کر بات کرتی ہیں, اور اس کے اندر بہت بڑا رول میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ٹی وی ڈراموں کا ہے. اس کے اندر آپ آبزرو کیا کریں ذرا, نقائص کے اعتبار سے اس میں کھو نہ جایا کریں کہ بس یہ ایک فینٹیسی کی ایک دنیا ہے اور آپ جو ہے بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اس میں دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو تعلیم کی جا رہی ہیں. اس میں ایک یہی ہے کہ والدین سے ہمیشہ اولاد کا جھگڑا دکھایا جائے گا, ہمیشہ اولاد کو والدین پر چیخنا چلانا دکھایا جائے گا, ہمیشہ ان کو ایگریسو رویہ اختیار کرنا سکھایا جائے گا والدین کے ساتھ. تو وہی دیکھیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے, جوان ذرا سی اپنی بات میں کوئی ان کی نہ مانی جائے تو کیسے ایگریسو رویہ اختیار کرتے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات ہو جائیں والدین کے ساتھ کیسے, وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے فلمی دنیا کے اندر جو والدین کوئی ولن ہوں اور وہ جو ہیں ہیرو ہوں اس کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں, تو نرم لہجے میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنی, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ سختی لہجے کے اندر آ جائے. یہ ایک چیز ہے. اور جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آپ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بحرف بولنا سکھایا ہے. اور ایک حدیث مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا. تو ماں کے ساتھ زبان درازی کر رہے ہیں, زبان چلا رہے ہیں, ترکی بترکی ان کو جوابات دے رہے ہیں, یہ بالکل ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا. جو حق ہے والدین کا کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا. دیکھیے پیغمبر اکرم کے لیے تو ملتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو یہاں بھی اپنے والدین کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ کبھی بھی انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند نہ کرے. یہاں ذرا سے گھر میں کانفلکٹ کسی بات پہ ہو جاتے ہیں تو اولادوں کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں. والدین بیچارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں, مصلحتوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اولاد چیختی چلاتی نظر آ رہی ہے اور آوازوں کو بلند. جب بھی توفیقات سلب ہو رہی ہیں نہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دینی لحاظ سے آگے بڑھ پا رہے ہیں, نہ ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کچھ آ جاتا ہے, وہ بھی دنیاوی آزمائش کے طور پر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ توفیقات ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. دین کے اندر روحانی اعتبار سے ترقی ہونا یہ سب بھی نہیں ہوتا, بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی تنزلی کا شکار لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا, یعنی انسان اس کے اوپر چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, اگر وہ واقعتاً یاد کرے اپنے اس تمام شروع کے ادوار کو, کس طرح سے وہ پیدا ہوا تھا, ماں نے کتنی تکالیف اس کے لیے اٹھائی تھیں, کس طرح اس کی نجاستوں کو صاف کیا جاتا تھا, ایک
تصویر ایک لحاظ سے بڑی مشہور اس لحاظ سے ہوئی تھی کہ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیا کرو، یعنی تم کس طرح سے اپنی نجاستوں کو، تمہاری جب تم چھوٹے تھے ماں کس طرح تمہاری نجاستوں کو روزانہ کی بنیاد پر کئی دفعہ صاف کیا کرتی تھی، یعنی تم اس ماں کی ان تمام چیزوں کو تو دماغ کے اندر لے کر آؤ، اس کی تمام وہ خدمات، اور تم آج اس سے چیخ کر بات کر رہے ہو۔ جبھی آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد، آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد بڑھاپے تک میں بھی اپنی ماں کی اس قدر محنت کرتے تھے، میں اس لحاظ سے آپ کو واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں کہ دماغ میں رہے کہ ماں جو ہے اولاد کی نجاستوں کو جب تک وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ خود سے وہ صاف کر سکے، پوری اس تمام عرصے میں کس طرح سے اس کی نجاستوں کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ شیخ مرتضی زاہد سے ایک دفعہ ان کے ایک دوست ملنے کے لیے گھر آئے، غالباً شاید شیخ مرتضی زاہد کی والدہ جو ہیں وہ ان کی جو وہ بیوی تھیں اگر جو تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں، تو وہی اپنی والدہ کی لک آفٹر کرتے تھے۔ تو کافی دیر گزر گئی، شیخ مرتضی زاہد گھر سے نکلے نہیں، اور بہت دیر بعد جب دستک دینے پر وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے پورے جسم جو ہے وہ پانی سے گیلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہوگی، میں نے بہت دیر سے دستک دے رہا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہا کہ میری والدہ زمین گیر ہیں، مفلوج ہیں، اور پیشاب و پخانہ وغیرہ جو نجاستیں ہیں میں اس کے لیے ان کے لیے ایک برتن یعنی بیڈ پین جو ہے وہ لگا دیتا ہوں کہ اٹھ نہیں سکتی ہیں، پھر وہ مجھے آواز دے کے بلاتی ہیں تو پھر میں جا کر وہ برتن نیچے سے نکالتا ہوں ان کے، پھر سب پاک وغیرہ کرتا ہوں۔ تو آج جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا پاؤں لگا اور وہ نجاستیں میرے کپڑے کے اوپر آ گئیں۔ دوست نے کہا آپ کو غصہ نہیں آیا کہ نجاست؟ آپ کو کہا کہ میری ماں نے کتنے عرصے تک ان نجاستوں کو میری صاف کیا ہے، اور کتنی دفعہ میں نے اپنی ماں کو نجس کیا ہے، اگر آج ایسا کوئی موقع اگر آ گیا ہے کہ اس کی کوئی نجاست میرے اوپر لگ گئی ہے تو اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے۔ اب دیکھیے شیخ مرتضی زاہد یہ کس قدر والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ حرم حضرت عباس علامدار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، وہاں مختلف حجرے بنے ہوئے، ان میں ایک شیخ مرتضی زاہد دفن ہے۔ دیکھیے کتنے مقامات ان لوگوں نے اپنی ماؤں کی خدمتوں سے حاصل کی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کا ایک دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آیت اللہ سید محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مہدی خیرازی تھے، الٹے ہاتھ پہ جو ہے محسن خیرازی، ادھر رائٹ سائڈ پہ ان کے والد مہدی خیرازی ہیں، کہتے ہیں میرے والد اکثر حرم حضرت عباس میں شیخ مرتضی زاہد کی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے، تو وہاں کے خدام میں سے کسی خادم نے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کا کوئی بہت قریبی دوست ہوں جو بار بار ان کی قبر پہ آتا ہوں، تو ایک دفعہ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ ان کی قبر کا ایک کونا جو ہے اکھڑ گیا تھا اور ان کی قبر اندر سے ظاہر ہو رہی تھی، تو میں نے اندر دیکھا تو شیخ مرتضی زاہد کو انتقال ہوئے سال گزر گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اتنا تر و تازہ اتنا ان کا جسم اور کفن ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کل ہی دفن ہوئے ہوں۔ تو اگر آپ کہیں درود بھیجیے محمد علیہ، تو آیت اللہ محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد مہدی خیرازی فرماتے تھے کہ اس نے خادم نے کہا کہ اگر آپ اس کی یعنی علمی لحاظ سے اس کی ذمہ داری قبول کریں تو میں آپ کو وہ ٹائل آج بھی ان کا قبر کا اکھڑا ہوا ہے، آپ کو میں ہٹا کے ان کا جسم اثر دکھا سکتا ہوں کہ بالکل تر و تازہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبش قبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور مجھے تمہاری بات پہ اعتبار ہے، اور تو اس خادم نے بہرحال اس لحاظ سے یعنی ان کے متعلق شیخ مرتضی زاہد کے متعلق یعنی ان کی زندگی کا دیکھیے جو بہت ہی نمایاں ترین ہے کہ اپنی والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا، ان کے جسم کی نجاستوں کو صاف کرنا، یہ سب چیزیں یہ اتنے بڑے مقام تک لے جاتی ہیں۔ یہاں تو دیکھیے بہرحال ماں کا مقام تو ایک الگ ہے، ڈاکٹر کے لحاظ سے ہی ایک چیز ہوتی کہ وہ تک اگر وہ ان سب چیزوں میں گھن کرنے لگے، مریض کی الٹی بھی کرتے ہیں، نجاستیں بھی ان کو صاف کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے حیات ہیں، اب تو تقریباً 86 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہے، SIUT کے سربراہ ہیں، 6000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ آپریشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یعنی 6000 زندگیاں لوگوں کو دے چکے ہیں، لاکھوں ڈائلائسس ہوتے ہیں، کتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ تو دیکھیے ضروری نہیں کہ اب ہم لوگ کہیں گے بس صرف عالم افراد ہی اس مقام تک جو ہے، تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی والد اور والدہ جو کہ ان کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے،
والدہ نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو وہ چیز کرتے تھے. تو آج دیکھیے کتنے ڈاکٹر دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن جو خدمات اور جو ان کو شہرت حاصل ہے عالمگیر، وہ اتنے کم افراد کے پاس ہوتی. ان کے والد کے اندر بھی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ ویسے تو چیف انجینئر تھے، لیکن اور ظاہر گھر میں مختلف مزارع ملازمین وغیرہ بھی ہوتے، تو ملازمین کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی اسی طرح سے ان کا خیال رکھنا جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے. مزارع اور ملازمین جو گھر میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے تھے، کوئی اگر آ جاتا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے مالک کون ہے گھر کا. تو یہ دیکھیے بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں. تو ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے والد اور والدہ کا کہنا ماننے والے تھے. تو ان کی متعلق میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک شہرت بھی ہو گئی تھی اس بات کی کہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے، اب تو خیر کافی بزرگی ہو گئی ہے لیکن اب بھی یہ صورتحال ہے، کبھی بھی وارڈ میں آ جاتے ہیں، رات کے 2 بجے بھی آ جاتے تھے، رات کے 1 بجے بھی آ جاتے تھے، 3 بجے بھی آ جاتے تھے. تو سارے لوگ الرٹ رہتے تھے کہ سر کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ آئے، دیکھا ایک مریض کا یورین بیگ فل ہوا ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ ابھی تک یورین بیگ خالی کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی ڈیوٹی پہ اس وقت تھے کہ سر وہ سویپر آج چھٹی کر گیا. تو یہ گئے، ایک کنٹینر لے کر آئے، اس کا یورین بیگ خالی کیا، اس یورین کو پھینک کر آئے اور آ کر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اب یہ دوبارہ اگر یورین بیگ فل ہو جائے تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں گھر سے دوبارہ آؤں گا اور اس کو جو ہے میں خالی کر دوں گا کیونکہ سویپر آج چھٹی پہ ہے. بس ان کا یہ کہنا بھی، دیکھیں بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا برا بھلا کہا جائے کسی کو، وہ کیا جائے، ایسا طریقہ کار اختیار کیجیے. اب اتنی شہرت اس بات کی ہو گئی کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ جب عدیل الحسن رضوی یورین بیگ خالی کر سکتے ہیں تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس کے بعد پھر کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں کہ کوئی بہانہ بنائے کہ آج سویپر چھٹی پہ. تو بہرحال یہ تو ایک عام ایک ظاہر ایک مریض جس سے ہمارا کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو والدین کے سلسلے میں اگر کبھی اس طرح کی کوئی خدمت کسی کے ذمے آ جائے تو اس میں بالکل بھی اپنے آپ کو وہ نہ کرے کہ بس عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ آج ذرا پیسوں کی لحاظ سے بہتری آ گئی ہے تو لوگ فوراً جو ہے جناب وہ وارڈ بوائے کا انتظام کر لیتے ہیں، میل نرس کا انتظام کر لیتے ہیں، عورت ہیں تو مثلاً کسی فیمیل نرس کا جو ہے انتظام کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سب کام کرے گی، لیکن اولادیں اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیتی ہیں. تو بہرحال اتنے بڑے بڑے مقامات آپ نے دیکھا، شیخ مرتضی زاہد حرم حضرت عباس میں مدفون ہیں اور کتنے بڑے بڑے آج تک ان کا جو ہے اس لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اپنی والدہ کی جسم کی نجاستوں کو بھی اس انداز سے وہ صاف کرتے تھے. اور دیکھیں ان بزرگ ڈاکٹر کو بھی کہ بہرحال یہ کہ کتنا، تو بہت سی چیزیں ان لوگوں کا معائنہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کے یہ بڑے بڑے مقامات کیسے ان لوگوں نے آخر حاصل کی ہیں. 10واں حق یہ ہے کہ ان کو کبھی ان کے نام سے نہ پکارا جائے. نام سے دیکھیے قرآن کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تو طارق تھا، لیکن قرآن کے اندر ان کے چچا کا تذکرہ بار بار آیا آزر کا. لیکن ہر جگہ حضرت ابراہیم بار بار تکرار کے ساتھ یا ابتے یا ابتے یا ابتے، اے میرے والد گرامی، اے میرے والد گرامی کہہ کے، کیونکہ چچا کو بے والد کہا جاتا ہے. تو قرآن کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان کا بھی والد، حتیٰ کہ اپنے چچا کا بھی نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ اپنے والد کہہ کر جو ہے وہ پکار رہے ہیں. اور اگر ہم خالی یہی نہیں ہے کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے، بلکہ یہ کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس طرح کے جملے استعمال کیے جو حدیث قصہ میں پڑھتی ہیں، قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ ہو، السلام علیکی یا امہ ہو، کہ والدہ گرامی آپ پر میرا سلام، فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. یہ یعنی ہمیں سکھائی جا رہی ہے چیز کہ اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک، یا میری آنکھوں کی روشنی، اور اے میرے میوہ دل، یہ کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کی چیزیں بھی رکھنی چاہیے، اس سے ان کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے. بالکل ایک ڈسٹنس رکھنا، ان خونخوار نگاہوں سے مثلا ان کو بس دیکھتے رہنا خالی، یہ مناسب نہیں. اس سے ان کے آپس میں جب اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں تو والدین کے لیے بھی کبھی نام لے کر ان کو نہ کہا جائے، بلکہ مثلا بہت سے لوگ ابو جان یا اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، دادا حضور، دادا جان. تو بہرحال یہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے بھی فرق پڑتا ہے. جتنے اچھے الفاظ استعمال کریں گے ان کے لیے اس قدر ہی ان کی اٹیچمنٹ بڑھے گی اور ان کا ایک حقاق بھی ہے. یہ
خود ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اپنی بیٹی معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے کہ مومنین کے گروہ نے اپنی علمی تشنگی دور کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کے غرض سے سفر کیا. امام موسیٰ کاظم کسی سفر کی وجہ سے مدینے موجود نہ تھے تو حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات خود ہی تحریر فرما دیے. اور جب وہ لوگ راستے میں امام موسیٰ کاظم سے ملے اور ان جوابات کو پیش کیا تو امام موسیٰ کاظم نے ان جوابات کو دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا فاطمہ معصومہ پر ان کا باپ فدا ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے الفاظ یہ آپس میں بہت زیادہ والدین کے اپنی اولاد کے ساتھ جتنا بھی پیار و محبت والے الفاظ بھی طریقہ کار بھی یہ سب کچھ ہوگا اتنا ہی ان کے درمیان وہ بانڈیج اور وہ اضافہ ہوگا, اس کے اندر تقویت ہوگی ان کے درمیان محبتوں کی, اور پھر وہ نافرمانیوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہمارے ہاں بس ہر وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, والدین ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ والدین کے اوپر چیخ رہے ہیں, تو ایک گھر ایک عجیب جہنم کا سا نمونہ بنا ہوا نظر آتا ہے. اچھا 11واں حق یہ ہے کہ زبان سے کبھی ان کو ناشائستہ بات نہ کہنا, یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہنا جو وہ ان کو بری لگے. یعنی اپنی زبان کے اوپر جو آپ کا حق ہے کبھی بھی کوئی ناشائستہ, وہ آواز کو بلند کرنا, چیخنا, چلانا وہ سب ہے, لیکن کبھی مثلا ناشائستہ بات سے مراد ہے کہ کبھی طنز کر رہے ہیں ان کے اوپر, کوئی تانا دے رہے ہیں ان کو کسی بات کا, ایسا کبھی بھی نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگ جو ان کو محسوس ہو کہ یہ ناشائستہ بات آپ نے ان سے کہی, یہ ان کا حق ہے. تو زبان سے کبھی ناشائستہ بات ان سے نہ کہنا. جب بھی وہ گفتگو کر رہے ہوں ان کی قطع کلامی نہ کرنا, یعنی ان کی بات پوری سنیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا فوراً اولاد جو ہے جھڑک دیتی ہے والدین کو, نہیں امی ایسا نہیں ہوں, ابھی بات کر رہی ہوں یا والد بات کر رہے ہوں, تو یہ ان کی کبھی قطع کلامی بھی نہ کی جائے. ان کی بات کو روک کر اپنی بات کہنے لگنا, ان کی بات پوری اچھی طرح سنیں, پھر آہستگی کے ساتھ اپنی بات آپ کہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع نہ ہو تو اسے رد نہ کرنا. ضروری نہیں کہ وہ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ خلاف شرع بات ہو تو نہیں مانی جائے گی, لیکن بہت سی اور بھی چیزیں ان کی ہوتی ہیں. ان کی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو, اس طرح نہ کرو. اولاد سے کہتے ہیں فلاں سے تمہارا جو دوست اچھا نہیں ہے, ظاہر ہے ان کی نگاہ ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے, یہ تمہاری سہیلی اچھی نہیں, اس سے نہیں ملو. یعنی کوئی بھی چیز تو اس کو بھی آپ رد نہ کریں. یعنی اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں, وہ ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں, انسانوں کی پرکھ ان کے اندر آ جاتی ہے. بعض اوقات آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ اس کا دوست اس میں کیا برائی ہے اچھائی ہے, تو وہ لیکن وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ مناسب نہیں. تو یعنی کوئی بھی ایسی بات کہ جس میں کوئی ایسا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو, خلاف شریعت بات نہیں ہو, تو آپ ان کی وہ باتیں بھی مان لیں. یہ حقوق والدین میں سے ایک چیز آتی ہے, اسے بھی رد نہ کریں. 14واں حق یہ ہے کہ ان کو امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کرنا. یعنی اگر وہ کوئی آپ کو کوئی غلطی کرتے نظر آئے فقہی اعتبار سے, کوئی شرعی اعتبار سے, مثلا فوراً امی آپ کا جو ہے یہ کیا آپ کی نماز ساری باتیں لے, آپ دوپٹے میں نماز پڑھ رہی, یہ جو امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کریں, بلکہ فقہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے لباس کے اندر سے بال جھلکنے نہیں چاہیے. یعنی لیکن خطاب ایسا نہ ہو کہ ذرا توہین آمیز ہو, آپ کی تو نماز ہی ساری باتیں لیں, ارے آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو دیکھیے غلط کام کر دیا آپ نے, امی آپ بہت غیبتیں کرتی ہیں مثلا. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کیا جائے. یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی احکام کے اوپر شاید 2.5 گھنٹے کا ایک درس ہو چکا ہے, اور اس میں تمام مسائل فقہ کہ کیسے امر بالمعروف کیا جاتا ہے. تو اس میں کرنے کے پہلے تو 5 شرطیں پوری ہونی چاہیے, جب شرائط پوری ہو جائیں تو پھر امر بالمعروف کیا کیسے جاتا ہے, وہ 4 مرحلوں میں ہوتا ہے, وہ بیان ہوا تھا. وہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ اس کو فقہی احکام اس کے سن سکتے ہیں. اور اس قدر فقہی احکام ہے کہ ہمارے استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ اس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی احکام ہے کہ پوری توضیح المسائل جتنی کتاب تیار ہو سکتی ہے, اتنے زیادہ احکام ہے اس کے. اس میں ایک چیز آئی تھی, ایک تو ہے کہ پہلے انداز و طریقے سے کسی کو سمجھایا جائے, منہ سے زبان استعمال نہ کی جائے. دوسرا مرحلہ ہے زبان سے بھی کام نہ چلے, تو بعض حالات میں بعض شرائط کے تحت مارنا گناہگار کو, لیکن خون نکلنے سے کم, یہ مرحلہ بھی آتا ہے. مثلا کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے, اب اس کو جو ہے مارے بغیر یعنی باز نہیں آئے گا, ہیرونچیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے, جیب کتروں کے پاس, سنیچرز کے ساتھ, اور معلوم ہے جوان ہے, اس کو اگر ہم نے اس وقت سزا نہیں دی, اوپر مار پیٹ کے فقہی احکام یہاں بیان کر چکے ہیں. تو بہرحال ایک مرحلہ آتا ہے کبھی کبھار مارنے کا بھی, لیکن والدین کے سلسلے میں یہ والا حکم نہیں. یعنی والدین کو کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا, بس بہت ہوا تو زبان کی حد تک یا ان کو
بعض مسائل کے اندر ہوتا ہے کہ شخص کی والدہ بہت زیادہ گناہ گار اور ہو گئی تھی اور اس طرح سے گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلتی تھی، تو پیغمبر نے صرف یہ کہا تھا اپنی والدہ کو کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دو تاکہ وہ اس گناہ سے اس کو روک سکو، مارنے کا حکم پھر بھی نہیں دیا۔ تو والدین کے سلسلے میں ہے کہ امر و نہی کی شکل میں ان سے خطاب بھی نہیں کیا جائے، یعنی ایک کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے برتر ہیں اور آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، دیکھیے یہ آپ کی غلطی ہے، یہ ہے، اس طرح خطاب نہ کیا جائے، بلکہ جو فقہی حکم ہے وہ آہستگی کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے۔ تو یہ کہ ان کا حق ہے امر و نہی کی شکل میں خطاب نہ کرنا، بے جا اف تک نہ کہنا جس سے انہیں اذیت ہو، بے جا اف تک نہ کہنا، جو قرآن کی جو آیت ہے بنی اسرائیل کی، فلا تقل لہما اف، خبردار کبھی اف بھی نہ کرنا، اور نہ ہی ولا تنہرہما، یعنی کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین بے بس، لاچار اور کمزور ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور ان کے وسائل پر قابض بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان حالات میں والدین کا ادب و احترام اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو خود امام معصوم نے بھی بات بیان فرمائی کہ ادنی العقوق افن، کم ترین آنکھ ہونا جو کہلاتا ہے نا، وہ یہ کہ انسان ان کے سامنے اف کرے۔ اف کے معنی ہے کہ ہر قول اور ہر فعل، کوئی بھی ایسا انجام دینا کہ جو کہ ان کی توہین، تذلیل یا ان کو برا لگے، یعنی جب اف بھی نہیں کر سکتے جو کم ترین بات ہے، تو سوچیے جو بڑی بڑی گستاخیاں، جب یہ چھوٹی گستاخی کو اللہ پسند نہیں کر رہا اف کہنے تک کو، تو پھر آخر بڑی گستاخی کو کیسے جائز قرار دیا جائے گا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ارشاد رب العزت ہے۔ تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ہمیں اولاد نظر آتی ہے کہ والدین کو جھڑک رہی ہے، ان کے ساتھ برے برے الفاظ کہے جا رہے ہیں، پروردگار نے تو اف تک کہنا بھی، یعنی جو ان کے لیے ایسا اف کے معنی ہے کہ جو باعث اذیت ہو والدین کے لیے، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو والدین کو ناگوار اور گراں گزرے، یہ اف کے اندر داخل۔ اب اس میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے فعل، کوئی بڑی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ 16واں حق یہ ہے کہ ان کی شکایتیں دوسروں سے نہ کرنا۔ والدین کی خوب شکایتیں، اولاد آپس میں مل رہی ہے، وہ شکایت کر رہی ہے، والد کی شکایتیں والدہ سے ہو رہی ہیں، والدہ کی شکایت والد سے ہو رہی ہیں، یا کسی اور رشتہ داروں سے ان کی شکایات ہو رہی ہیں، ان کی شکایتیں بھی دوسروں سے نہ کی جائے، یعنی یہ ان کے حق کے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت عقلی کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ واقعتاً اگر کسی سے مدد نہیں لی جائے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس موقع کے لیے الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر ان کے رویوں کی شکایات کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی تکلیف مت بتاؤ، کیونکہ ہر گھر میں مرم ہو یا نہ ہو، ہر گھر میں نمک ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ یعنی دوسرے لوگ افراد تو مزے لینے کے لیے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر ان کے چٹپٹی انفارمیشن ان کے ہاتھ میں آتی ہے، جو ایک دوسرے سے بعد میں ادھر ادھر ذکر کرتے ہیں وہ، تو ان کو بہتر یہی کہ ان چیزوں کے اندر ان کو شریک نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ جو واقعی اتنا ہمدرد ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اور اس کو بتائے بغیر وہ مسئلہ حل بھی نہ ہو سکتا ہو۔ وہ نمک پاشی ضرور ہوگی، چاہے مرہم لگے یا نہ لگے، ہر گھر میں مرہم نہیں ہوتا لیکن نمک ضرور ہوتا ہے۔ 17واں حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب و اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ادب اور اخلاق یعنی نظر آنا چاہیے احترام، عزت۔ سفر زیارات پہ ایک جوان تھے، وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ مثلا والدہ جو ہے ان کی اگر وہ اتر رہی ہیں بس سے تو بھاگتا ہوا جاتا تھا وہ جوان، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اتارتا تھا، ان کے لیے ویل چیئر لے کر آتا تھا بھاگا بھاگا، یعنی نظر آتا تھا کہ انتہائی ادب اور اخلاق کے ساتھ والدہ کا اپنے اکرام کرتا تھا۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ بہت ساری اور بزرگ خواتین بڑی حسرت سے ان کو دیکھتی، باقاعدہ ان کی نوجوان کی والدہ کے پاس آ کے کہتی تھیں کہ یہ ہم تو اپنے گھرانوں کے اندر دیکھتے نہیں کہ ٹھیک ہے والدہ اتر رہی ہیں، چڑھ رہی ہیں، جو بھی ہے وہ نکل کے نوجوان لڑکے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اترتی رہیں گی، نہیں، وہ اتنا زیادہ اکرام کرنا۔ تو وہی میں نے اس سے پہلے کہا کہ وہ جو ادب ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ اپنے والدین کا، دیکھیے معاشرے کے اندر نیکیاں نظر آنی چاہیے۔ 18واں یہ کہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈالنا، محبت کی نگاہ ڈالنا،
کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہے دیکھنا۔ اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ محبت سے گزارا ہوا ایک دن تمہارے لیے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو ماں باپ کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ کہ والدین کے ساتھ محبت کا گزارا وہ ایک دن 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیا گیا، تو ان کو محبت سے دیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو خداوند عالم اسے ہر نگاہ کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہر روز 100 مرتبہ وہ نگاہ ڈالے محبت سے تو کیا تب بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ بزرگ تر ہے اور اس کی عنایت اس سے بھی زیادہ اور بڑھ کر ہے، یعنی ہر دفعہ کے نگاہ ڈالنے پر اگر وہ 100 مرتبہ بھی محبت سے نگاہ ڈال رہا ہے تو 100 حج مقبول کا ثواب روزانہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے، درود بھیجئے محمد والے۔ تو محبت سے نگاہ ڈالنا یہ ان کا حق ہے۔ 19واں والدین کو غصے سے نہ دیکھنا۔ بہت سی چیزوں میں گھر میں ہوتا ہے، غصہ بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے، ایسے صورتحال گھر میں ہوتی ہے، تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں والدین کی طرف گھور کر دیکھنا، یعنی ہم منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے، بس ایک جس طرح غصے میں انسان دیکھتا ہے نا، نہیں، غصے سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا، یعنی غصے سے، خدا اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرے گا، خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیے انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا تو میں نے اگر غصے سے دیکھ لیا، بھائی یہی تو امام کہہ رہے ہیں، خواہ انہوں نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، آپ غصے سے نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ ورنہ کوئی بھی نماز، کتنی ٹکریں مارنے، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی فجر کی نمازوں میں ہم صبح سویرے سردی کے اندر اٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے والدین کے اوپر غصے والی نگاہ ڈالی۔ 20واں حق یہ ہے کہ والدین کے لیے دل نرم رکھیں، ان کی لغزشوں سے درگزر کریں، دل نرم رکھیں، ان کے ساتھ وہ چیزیں ہوں گی، وہ برا بھلا آپ کو کہیں گے، بہت سے انجسٹیفائڈ بھی آپ کو کہیں گے برا بھلا، آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ زیادتی مجھ سے کر رہے ہیں، تب بھی جتنی بھی زیادتی ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے دماغ میں یا روزانہ کی بنیاد پر سب سے درگزر کریں، ان تمام زحمتوں کو دماغ میں لے کر آئیں جو بچپن سے لے کر آج تک وہ آپ کے لیے برداشت کرتے رہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر کچھ ناسزا ایسی کچھ کہہ بھی دیا، انہوں نے ناروا سلوک کر بھی دیا تو کیا ہو گیا، اتنی زحمتیں بھی تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں۔ تو بہرحال انسان ان سے اپنا دل نرم رکھے۔ یہ روایات کے یہ سارے جتنے بھی ہیڈنگس آ رہی ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ یہ سب روایات ہیں ان کے پیچھے ائمہ معصومین کی، ان کی لغزشوں سے درگزر کریں۔ جب بھی اگر کچھ کہہ بھی رہے ہوں، کہا جاتا ہے نا والدین پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دواؤں پہ رکھتے ہیں، کہ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن فائدہ ہی آپ کو پہنچائیں گے۔ یعنی کڑوی بات لگ رہی ہوتی ہے، ظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ان کے پیچھے تجربات ہوتے ہیں زندگی کے ان کے پاس، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر نقصان ہے تو وہ آپ کو اس میں روک رہے ہوتے ہیں جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 21واں حق یہ کہ ہمیشہ ان کی محبت دل میں رہے، دل میں بھی ناراضگی نہ ہو، دل کو بالکل آئینے کی طرح سے والدین کے لیے صاف رکھا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں ان کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، غم و غصہ ہے ہر وقت، ان کو برا بھلا ان کو چاہے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے تھوڑے بہت مذہبی ہو گئے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دل میں بہت ناراض ہیں ان سے، نہیں، دل میں بھی ناراضگی نہ ہو، نکال دیں اس ناراضگی کو بھی، بالکل درگزر صاف و شفاف، اور انسان کی نیت ہے اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھئی ہم سے یہ نہیں ہوتا، نہیں، اختیار میں، کینہ تک جو عام مومن سے رکھا جاتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، نکال سکتا ہے اس کو، اس کے طریقہ کار ہے۔ تو ہمیشہ والدین سے کیونکہ محبت دل کے اندر غالب رہنی چاہیے، اور دل میں بھی ان کے لیے کوئی ناراضگی اپنے نہ رکھے۔ 22واں حق یہ ہے کہ ان کی خوشی میں شریک رہیں۔ دیکھیے خوشی میں شریک رہیں، مثلا بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، بھائی شادیاں کر کے الگ الگ چلے گئے، اب ظاہر ہے والدین مثلا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اب بہت ساری چیزیں، بہت سے ایسے بھی رشتہ دار اور والدین کے اور ان کے اور بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں، شادیاں کر کے چلے گئے،
اب اتنا زیادہ اس میں شریک نہیں ہو رہے, تھوڑا بہت پیسے ویسے کی امداد کر دی, نہیں, یہ والدین کی خوشی میں پورا شریک رہنا, یہ ایک آپ خود بہت ساری اس کی مثالیں بیان کر سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہر وہ چیز جس میں ان کی خوشی ہو اس میں آپ شریک رہیں. ایسا نہ ہو کہ بس دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ٹائم پہ آئے, شریک کر کے چلے گئے, تھوڑا بہت 5-10 ہزار روپے اس کے اندر, نہیں, ایسا نہیں. ان کے پریپریشن میں, ان کے ہاتھ بٹانے میں, ان کی خوشیوں میں شریک نظر آنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے غموں اور دکھوں میں بھی شریک رہیں. آج کل دیکھیے یہ ہو گیا ہے کہ مثلا 5-6-7 بہن بھائی ہیں, سب کی شادیاں ہو گئی, الگ الگ ہو گئے ہیں, کسی بیٹی جو ہے ان والدین کی اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں, سسرال والوں کے ساتھ مسئلے مسائل اس کے چل رہے ہیں. اب بہت سے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں, بہنیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشا اور مطمئن ہیں, اور وہ آ کر والدین کی دلجوئی نہیں کر رہے, ان کے مسئلوں کو حل نہیں کر رہے, ان کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے. تو اب جو ہے یہ ان کے کہا جائے گا کہ والدین کے غموں اور دکھوں میں آپ شریک رہیں. بیٹی کی مثلا کہیں طلاق ہو گئی ہے اور وہ جو ہے نا مثلا وہ اب اس کی آئندہ زندگی کے لحاظ سے والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا گزر اوقات کیسے ہوگی, بچوں وغیرہ کی اس کے کیا ہوگا, سب کچھ. تو ان کے جو غم اور دکھ ہیں یہ سارے, اس کے اندر بھی دیگر اولادوں کو شریک ہونا چاہیے, یعنی پارٹیسپیٹ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں تمام پروسیجرز کے اندر, جتنا بھی یہ سب چیزیں ہوں. تو جو بھی معاشرے کے اندر یعنی والدین کے غم اور دکھ ہیں اس کے اندر آپ کو شریک نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ذرا کونے آپ اچھی مطمئن زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انسان گزار رہا ہو اور وہ ان کو والدین کو ان کے غموں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح 24واں حق یہ ہے کہ ان کے مخالفین اور دشمنوں سے دوستی نہ کریں, ان کے مخالفوں اور دشمنوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مثلا واجب صلہ رحمی کو منع کر رہے ہوں اگر, تو وہ ہم نے پچھلی دفعہ صلہ رحمی کے جو دروس ہیں ان میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے اتنا ملنا جلنا نہ رکھیں, لیکن واجب صلہ رحمی کی طرح حد تک سلام دعا یہ وہ سب رکھیں ان سے. لیکن وہ جو عمومی طور پر والدین کے جو مخالفین اور دشمن ہوتے ہیں ان سے اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں, وہ والدین کو نقصان پہنچا چکے ہیں, ان پہ تہمتیں لگا چکے ہیں, جو بھی اس طرح سے, تو ان سے دوستی نہ کریں. 25واں حق یہ ہے کہ ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو, یعنی وہ اگر آپ کو برا بھلا بھی آپ کو کر رہے ہیں تو آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بات نہیں, جس سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ ان گھریلو لائف میں اس طرح کی جو لڑائی جھگڑے والی لائف ہے نا, اس کے اندر پاگل خانے کا ڈاکٹر بن جائے. وہ پاگل خانے کا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہے وہ جا رہا ہے پاگل, اس کو ہم بھی سائیکیٹری وارڈ میں ڈیوٹیز کر چکے ہیں, تو جو مریض ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی گالیاں بک رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بلکہ 1 آرم کا ڈسٹینس رکھنے کو کہا جاتا ہے, وہ ہاتھ بھی گھما سکتا ہے کبھی. تو بہرحال تو اب یہ تھوڑی کہ مثلا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پاگل خانے کا وہ مریض سے لڑنا شروع ہو جائے, مارنا شروع ہو جائے, اس نے مجھے گالی کیوں دی, کچھ نہیں, وہ ہنستا مسکراتا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو یہ بھی جو غصے کے اندر گھر کے اندر اس قسم کے افراد ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب کیا ہوتا ہے, تو انسان کو چاہیے مثلا ساس بہو کو بہت تنگ کر رہی ہیں, پریشان کر رہی ہیں, پاگل خانے کی ڈاکٹر بن جائے, ہنستے مسکراتے ادھر سے ادھر جائے, پرواہ نہ کرے کیا کہہ رہی ہوں. تو بہت سی کو میں نے جب یہ بتایا, انہوں نے نسخے پر باقاعدہ عمل کیا, انہوں نے بتایا مجھے کہ ہاں واقعی یہ تو ہماری زندگی بالکل یعنی سارے مسئلے ہی حل ہو گئے. تو بہرحال ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو, تو اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو درگزر کریں, کوئی بات نہیں, چلتا ہے, کہنے تو کیا ہے, پر البتہ یہ کہ ان کی آپ کا کوئی قصور نہ ہو کہ وہ جس وجہ سے بدگوئی وہ کر رہے ہوں, اس کو ریموو کرنا چاہیے. 26واں حق یہ ہے والدین کے ظلم و ستم اور مار پیٹ تک پر غمگین نہ ہو. وہ میں نے بزرگ کا تذکرہ کیا تھا جو اب اس وقت 90 سال کے ہیں, ان کی والدہ کا بھی خیر انتقال ہو چکا ہے, جو والدہ کے سر میں کنگھی کرتے تھے, تیل لگاتے تھے, ہاتھ پاؤں دباتے تھے 75 سال کے ہونے کے باوجود بھی مثلا. تو اکثر یہ ہوتا تھا کسی غصے میں آ کے, ہمیں یہ بھی اطلاع ان کے متعلق تھی کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بات ہے ایسی ہوئی, وہ اپنے اس 75 سالہ بیٹے کو مار بھی دیتی تھی, تپڑ مار دیا, ایک کچھ کر دیا. تو اس کے اوپر بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ابھی تھا آپ نے حدیث سنی تھی پیغمبر کی کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا خدا اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا, خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو, وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ, خواہ والدین اس پر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, مار پیٹ بھی کر رہے ہوں, تب بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا ہے, برداشت کر لیں. وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا, والد کی مار ایسی جیسے فصل کے اوپر جو بارش تڑ تڑ گر رہی ہوتی ہے, تو فائدہ ملتا ہی ہے آپ کو اس سے, تو اس سے ناگواری آپ محسوس نہیں کرنی چاہیے. 27واں حق یہ ہے کہ جتنے ان کے حقوق ادا کریں اسے کم سمجھیں. یہ نہیں کہ لوگ جتانے لگتے ہیں, ہم نے دیکھیے آپ کے لیے کیا, کبھی آپ کو کوئی
دوا کوئی کمی ہوئی, کوئی کھانے میں کبھی آپ کو کمی ہوئی, کبھی کپڑے ہم نے آپ کو, یعنی ان کے اوپر احسان جتا رہے ہوتے ہیں. ارے جتنے بھی تم حقوق ادا کر دو نا, وہ ہم کتنی دفعہ پچھلی آپ کو حدیث سنا چکے ہیں کہ ایک رات یا ایک دن جو اس نے آپ کو اپنے جسم کے اندر رکھا ہے ماں نے, اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے, چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ مقدار میں تم کھڑے رہو. تو جتنے بھی حقوقوں سے کم سمجھے. اور چوتھے امام نے جو دعا اس کے اندر ہے, تو اس کے اندر یہی جملہ آیا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے, اپنے والدین سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. جابر بادشاہ سے یہ نہیں کہ کوئی خوفناک چیز, مقصد یہ کہ کہیں بے احترامی نہ ہو جائے, بادشاہ کے حق میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے, یعنی اس طرح سے میں ڈروں, اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی. امام ہمیں سکھا رہے ہیں. اور میں اپنے والدین کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو اے اللہ میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشمہ خواب آلود میں نیند کا خمار ہوتا ہے. یعنی جب نیند آ رہی ہوتی ہے انسان کو, کیسا انسان نشے کے اندر جھوم رہا ہوتا ہے, تو میں اس طرح سے ان سے حسن سلوک میں اتنا ہی کیف محسوس کروں جیسے نیند کا جو خمار ہوتا ہے اس میں انسان کیف حاصل کرتا ہے, اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعہ آب یعنی پانی کا پیالہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح شدید پیاس کے اندر جب پانی کا انسان پیالہ پیتا ہے, گلاس پیتا ہے, تو کتنا اس کے لیے روح کے لیے مسرت انگیز قرار پاتا ہے وہ. تو اسی طرح میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے مسرت انگیز فیلنگ ہو میری, تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں. ان کے ساتھ تھوڑے احسان کو جو بھی مجھ پر وہ کریں اسے میں زیادہ سمجھوں, اور جو میں نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں. یعنی ابھی ہم یہی بیان کر رہے تھے نا کہ جتنے بھی حق آپ ان کے ادا کر دیں اسے آپ سمجھیں گے میں نے کم ہی حق ادا کیے اور حقیقتاً بھی کم حق ادا کیے. پوری زندگی میں انسان ان کے حق میں لگا دے تو اس نے کوئی بھی جو ہے وہ اس زحمت کے مقابلے میں نہیں کیا ہے اس نے جو والدین اس کے ساتھ کر چکے. تو امام کی کبھی جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں, جس کے میں مختلف ٹکڑے آپ کے سامنے امام کی اولاد کی اپنے والدین کے حق میں جو دعا ہے اس کے اقتباسات پیش کر رہا ہوں جو چوتھے امام نے بیان کیے. اور جب بھی ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس طرح اللہ کا بھی انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا, تو والدین کا شکریہ کا بھی ساتھ ہی اللہ نے کہا انشکرلی والے والدیک, اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کا بیک وقت حکم دیا ہے. یعنی جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے در حقیقت اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو یہ ہے اس کا. اور 28واں حق یہ ہے ان کا کہ ہمیشہ ان کی دل جیتنے کے اقدامات کرتے رہیں, یعنی جس سے وہ ان کا دل جیتے, وہ خوش ہو جائیں, بوسہ دیں آپ کو, گلے لگا لیں, یعنی کوئی بھی چیز کہ جس سے ان کا دل راضی اور خوش ہو جائے. اس کے اقدامات مختلف طریقوں سے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس طرح سے ان کو خوش کروں. ایک تو ہے کہ بس ضروریات پوری کر دیں اور پھر کچھ نہیں, خوشی مہیا کرنے کے اقدامات. جو اس حالت میں صبح کرے, پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے بہشت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دروازے جنت کے اس کے لیے کھل گئے. اب اس دوران اس وغیرہ سے موت بھی آ جائے تو سیدھا یہ جنت کے اندر جائے گا. اور یہ تمام نماز, روزے, حج, عمرہ, جہاد سب سے افضل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان ہے. 29واں حق یہ کہ خواہ ان کی بیماری باعث زحمت ہو, ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ دل میں سوچیں اولاد اپنے طور پر لے ہی آتی ہے کہ نہیں کسی طرح سے ان کی مشکل آسان ہو جائے, بس اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. نہیں, خواہ ان کی بیماری آپ کے لیے باعث زحمت ہی کیوں نہ ہو, ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں. بلکہ یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بھی ضروری ہے, والدین کی خدمت کرنے کی توفیق. اور 30واں حق یہ ہے کہ ان کے امور زندگی کے مالی لوازمات مہیا کرنا. مالی لوازمات, ان کے جتنی بھی اخراجات ہیں, ان کے دواؤں کے اخراجات ہیں, غذا کے اخراجات ہیں, لباس کے اخراجات ہیں, مکان کے اخراجات ہیں, یا اور بھی اس طرح کے جتنے بھی مالی لوازمات ہیں. قرآن کی دیکھیے آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, سورہ بقرہ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں رسول کہ ہم کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں. جواب دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں. یہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ احسان رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ اولین حقدار,
جو ہے من خیر فللوالدین، والدین ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی کہ اپنا معاشرتی اسٹیٹس والدین کو پہنچانا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں لوگ بہت کمتر پہ اکتفا کرتے ہیں اور گنواتے کیا ہیں، دیکھیں ان کے سارے دواؤں کے علاج کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں، غذا کھانا پینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ارے یہ چیزیں تو انسان جو پیٹس وغیرہ گھر میں پالتا ہے نا، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی علاج کروا دیتے ہیں، کھانا پینا ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو آپ نے اتنے کمتر پہ ان کو رکھا ہوا ہے، یا بہت معمولی سا کوئی باندھ دیا۔ ایک نوجوان جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آج سے مثلا 30-35 سال پہلے انہوں نے جو ہے وہ جب پہلی کوئی جاب اسٹارٹ کی تھی تو خود بتا رہے تھے کہ بس پہلی جو جاب تنخواہ جو مجھے ملی اس میں سے ایک خاص اماؤنٹ میں نے اپنے جو ہے وہ والدین کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر 35-40 سال جو گزر گئے، انہوں نے ایک مہینے بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں بتدریج اضافہ بھی کرتے گئے جیسے جیسے ان کے مالی حالات بہتر ہوتے گئے۔ تو خود کہتے ہیں کہ آج تک کبھی مجھے کوئی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ واقعتاً یہ تو اپنا اچھا معاشرتی سٹیٹس اپنا اولاد کا جو ہے نا وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ مثلا اولاد کے پاس گاڑی، ایک بزرگ یہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ مثلا اولاد جو ہے وہ تو جاری گاڑیوں کے اندر اور ڈرائیوروں کے ساتھ، اور والدین جو ہیں وہ مثلا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ تو یہاں تک کہ اپنی جاب پہ رکشے میں یا بسوں میں سفر کر رہے ہیں اور اولاد گاڑیوں میں جا رہی ہے۔ یعنی آپ کا جو اسٹیٹس ہے معاشرے میں مالی اعتبار سے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے اور آپ کے پاس ڈرائیور وغیرہ ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو ایسے ہی انتظام رکھنا چاہیے۔ یہ بھی کہیں جاتے ضروری نہیں کہ بس آپ ڈاکٹر کو دکھانے، ان کا بھی دل چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، تو اسی طریقے سے مستعد ایک ڈرائیور جیسے آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور کسی کے اتنے مالی وسائل نہیں ڈرائیور رکھ سکے تو آپ خود ڈرائیور بن جائیں ان کا، آپ خود تمام وہ چیزیں ان کے لیے کریں۔ یعنی وہ آپ کا وہ معاشرتی اسٹیٹس ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ کہ اولاد مالدار اور بہترین طریقے سے زندگی گزارتی نظر آتی ہے، لیکن والدین تک وہ اسٹیٹس ٹرانسفر نہیں ہوتا، ان کو بہت کمتر پہ ہے۔ جیسے میں نے مثال اتنی اچھی نہیں دی کہ گھر کے بہت سے پالتو جانوروں تک کے اوپر انسان جو ہے نا وہ یہ چیزیں تو ان کے لیے بھی کر دیتا ہے، تو یہ کھانا دے دینا اور صرف دوا کا انتظام کر دینا اور سال میں ایک آدھ دفعہ کپڑے وغیرہ بنا لینا، یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرے، یعنی ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا معاشرتی اسٹیٹس۔ 31واں یہ ہے کہ اپنے مال کو والدین کا مال سمجھنا اور انہی کا مال قرار دینا۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میرا مال، والدین کو اس میں تھوڑا سا بس آپ نے جو ہے وہ نکال کے دے دیا۔ یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب والدین ہیں، ابھی آگے چل کر میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن کوئی مثلا باہر ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو $100-200 جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں خالی ان کو۔ جو ہے اب تو خیر ڈالر کافی جو ہے وہ اس لحاظ سے مہنگا ہو گیا، کچھ اماؤنٹ پھر بھی بن بھی جاتی ہے، لیکن $50-100 عام طور پہ یا پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10,000 جو ہے امی کو دے دینا مثلا، تو پتہ چلا وہ 10,000 جو ہے $10 کے برابر، $15 کے برابر، اس طرح سے چیزیں جو ہیں۔ یعنی جبکہ تم کیا روایات میں، بہت سے مسلمانوں کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہیں، لیکن میرے والد میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمائے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تم خود ان کے ہو، تمہاری دولت بھی جو ہے والدین کی ہے، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرے والد میرے مال کو خرچ کر دیتے ہیں؟ تو یہ ان کو اتنے کمتر اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے والدین کو۔ اور بلکہ ایک نوجوان یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے ایک بندہ مومن کہ میں اپنی والدہ کو اتنے پیسے جو ہے وہ دیتا تھا، یہ نہیں کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ، کہ اکثر بہن بھائیوں میں جب کسی کو مالی اعتبار سے ضرورت ہوتی تھی تو والدہ سے قرضہ مانگ لیتے تھے، یعنی اتنا ان کو دیتے تھے۔ والدہ کے کو انہوں نے سینٹرل پوزیشن دی ہوئی تھی کہ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت دے کے کہ چلو ہو گیا، اتنا مال کم سے کم دیتے تھے کہ اگر بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو ضرورت پیش آتی تھی قرض وغیرہ کی تو ماں سے قرض مانگ لیتے تھے وہ جا کر۔ یعنی اتنا اسٹیٹس ان کا جو ہے معاشرے کے اندر اس طرح سے ان کو رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے
کہ جو آئے تھے وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس میں احسانہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو، انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے مانگیں، اتنا تم ان کو دے کے رکھو، اتنا زیادہ مالی اعتبار سے ان کو ساؤنڈ رکھو کہ وہ جب چاہیں اپنی خواہش کو پوری کر لیں اس پیسے کے ذریعے. یہ نہ ہو کہ آپ سے آ کر ہاتھ پھیلا رہے ہوں، بیٹا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ابھی آگے چل کر ہم خیر چلیں وہ ذکر ہوگا ان کے اور مزید حقوق میں. اور 32واں حق یہ کہ اپنی دولت و ثروت کو ان کے حوالے کرنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں. عام طور پہ لوگ ہوتا ہے کہ ابا کو مثلا کریڈٹ کارڈ دے دیا، اب مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں ساری وہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں، انہوں نے کیا چیز خریدی کیا نہیں، یہ والی معلومات بھی آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ انہیں کیش دیں کہ آپ کو اس سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ان کو مالک بنائے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. مثلا بہت سے دیکھیے والدین ہیں ان کے اپنے بہن بھائی، غریب رشتہ دار، چچا تائے، کزنس، یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور معلوم ہے کہ اگر آپ کو بتایا کہ جناب میں اپنے فلاں اس کی مدد کر رہا ہوں تو آپ فوراً بھڑک جائیں گے کہ جناب یہ تو وہ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور میرا پیسہ آپ ان لوگوں کے اوپر لٹا رہے ہیں. اس طرح سے ان کو دولت و ثروت ان کے حوالے کریں اپنی، تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں. یعنی کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے پیسے کو کہاں خرچ کیا ہے. یہ بہت ان کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ آپ ان کی نگاہ رکھیں. ٹھیک ہے ابا کو ہم نے کریڈٹ کارڈ تو دیا ہوا لیکن چیک کر رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، ذرا اس کی ڈیٹیل ساری آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے ادب کے خلاف ہے کہ اس طرح سے پیسے کو ان کے حوالے کریں کہ اپنی مرضی سے تصرف کریں، جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیں، مرضی ہے ان کی. دیکھیے پیسہ بچا کے آپ کیا کریں گے؟ برج خلیفہ جس خلیفہ کے نام پر تھا بنایا گیا ہے، شیخ خلیفہ بن زید النہیان، وہ اب دیکھیے قبر اس کی ہے. یہ $1.4 بلین کا یہ برج الخلیفہ بنا ہوا ہے وہاں دبئی میں، 162 منزلہ، اور اتنا مہنگا جس میں صرف ایک رات کا صرف کرایہ، اس میں ایک کمرے کا ٹھہرنے کا 5-5 لاکھ روپے سے زائد ہے. تو لیکن کیا ہے وہ یہی پیسہ، کتنا پیسہ آپ جو بچا لیں گے والدین کو، یعنی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ذرا پیسہ کھینچ کے آپ اگر رکھا ہوا ہے ان کو، تو یہ دیکھیں شیخ خلیفہ کو یہاں پر بھی، یعنی یہ تو شیخ خلیفہ بن زید النہیان جس کے نام پہ برج خلیفہ بنا ہے، اس کی قبر آپ دیکھ لیں. اور انہی کا ہی جو شیخ زید بن سلطان النہیان جو ابوظہبی کے بھی سربراہ تھے، میرے گھر سے تقریباً شاید 5 منٹ کی ڈرائیو پر اس کا ایک محل بھی ہے، جو جس کے متعلق کہا جاتا ہے وہ کبھی وہاں زندگی میں ایک دفعہ بھی ٹھہرنے نہیں آیا، اور آج بھی وہاں مختلف ملازمین وغیرہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیئر ٹیکر وغیرہ. تو یہ پیسہ یہ بچنا کچھ نہیں ہے، والدین کے اوپر لگا دیں اس کو. یہ بڑے بڑے بادشاہ بھی جو ہیں اس طرح سے گئے اور یہ ان کا حشر ہے، یہ قبر ہے ان کی آپ کے سامنے. تو وہ کتنا بھی آپ اپنے پاس پیسے کو بچا لیں گے وہ کچھ نہیں، جو والدین پہ صرف کر دیں گے انشاءاللہ وہی آخرت میں آپ کے کام بھی آئے گا. اور پیسے خرچ کرنے کے متعلق یہ ہے کہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ انسان کا اگر وہ یہ چاہے کہ اس کا کاروبار، بزنس، مالی اعتبار سے وہ بہت ترقی کرے، تو کہہ رہے ہیں 2 چیزوں کے اوپر وہ کاربند ہو جائے. ایک تو یہ کہ اپنے والدین کو راضی کر لے. اگر والدین راضی ہو گئے تو اس کا خوب کاروبار بھی چمکے گا، ملازمتوں میں بھی ترقی ہوگی، مالی اعتبار سے فائدے مند. اور دوسرا فرماتے تھے نماز اول وقت، اول اوقات میں نمازیں ادا کرنا. یہ 2 کام اگر تم کر لو تو والدین کو راضی کر لو، ٹھیک ہے، مال و دولت یہ خود بخود پیسہ تم پر برسے گا اور کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی. میں نے بہت سے ایسے افراد کی زندگیوں کا جو ہے مطالعہ کی جو والدین کے حق میں بہت فرما بردار ہیں، بہت زیادہ ان کی زندگیاں بڑی لذت انگیز ہیں، بہت کوئی زیادہ خاص پریشانیاں زندگی میں نہیں آتی ہیں دیکھنے میں ان کے، اور بہت پرسکون زندگی، اور آخرت کی تو انشاءاللہ گزرے گی جب وہ اس قدر نیکوکار ہیں. تو یہ ہے، کیونکہ روایت پہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ عاقل والدین جو ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص کو خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ تو جتنا چاہے عمل کر، میں تجھے نہیں بخشوں گا. فَلْيَعْمَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ، اے شخص جتنا چاہے تو عمل کر، تو اب بخشا نہیں جائے گا. تو یہ والدین کی نافرمانی کرنے والے سے کہا جائے گا. جبکہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو والدین سے نیک سلوک کرے، کیونکہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے. 33واں حق یہ ہے کہ ان پر مالی واجبات کی ادائیگی کے لیے ان کو مال مہیا کرنا. دیکھیے وہی میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ صرف یہ نہیں ہو کہ وہ صرف بس غذا
بس صرف دوا علاج وغیرہ نہیں، ان پر بہت سے مالی واجبات بھی ہوتے ہیں. مثلا ان کو اپنے روزوں کے کفارے ادا کرنے ہیں. پچھلی زندگی ذرا گزری ہے 15-20 سال اس طرح سے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، اب ان پر کفارے بھی واجب ہیں، ان کے اوپر فدیے بھی واجب ہیں بیماریوں کے کچھ اور اس طرح کے. تو اب وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، وہ کیسے اب اپنے سے کہیں کہ ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے تو جناب ایک سال کے ہی پتہ چلا کئی لاکھ روپے اس طرح سے بن جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت اور وہ ہے تو وہ چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کر کے صحیح والدین کے جو مالی واجبات ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی وہ پارٹ پلے کرے اور ان کو اپنے اتنا مال مہیا کرے کہ وہ اپنے مالی واجبات کو ادا کر سکیں. اسی طریقے سے 34واں حق یہ ہے کہ ان کے قرضوں کو ادا کرنا. والدین بھی مقروض ہوتے ہیں، اب اولاد کہتی ہے ہمارے اپنے پورا نہیں پڑتا، ہم آپ کے قرضے کہاں سے اتاریں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جس قدر بھی تمہارے لیے ممکن ہو والدین کے قرضوں کو بھی ادا کرو. اسی طرح 35واں حق یہ ہے کہ ان کے واجب و مستحب اسفار کے مخارج اٹھانا. سفروں کی جمع اسفار ہے، یعنی واجب حج سفر کون سا ہوتا ہے واجب حج کا؟ تو وہ واجب حج کہلاتا ہے، یعنی واجب سفر جو ہوتا ہے وہ حج واجب کے لیے. بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے والد کے اوپر کوئی واجب تو نہیں ہے، والدہ پر واجب تو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اتنے، تو آپ یہ بیٹھ کے یہ کرتے رہیں کیونکہ آپ نے اتنے پیسے کبھی ان کے پاس آنے ہی نہیں دیے. اب پہلے زمانے میں وہ بیچارے خود ہی غریب تھے، اتنے پیسے نہیں ہیں. نہیں، آپ اس طرح سے ان کے لیے یعنی ان کا ایک حق ہے کہ ان کو آپ یہ حج واجب کروائیں. یا مستحب اسفار کے مخارج ان کے اٹھانا، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ، یا ہر سال جانا چاہتے ہیں، چند سال بعد جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کروا لی تھا، گئے تو تھے اب 20 سال پہلے مثلا زیارت پہ، نہیں، ان کا پھر دل چاہ رہا ہے جانے کو. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا کوشش کر کے آپ کر سکتے ہیں تو والدین کو دوبارہ یعنی ان کے واجب سفروں کے اخراجات اور مستحب سفروں کے اخراجات، حج و زیارات وغیرہ، یہ ان کے لیے انجام دیں، یعنی ان کے لیے مخارج اٹھائیں اس کے. 36واں یہ ہے کہ اپنے لباس سے پہلے ان کے لیے لباس و غذا و مکان مہیا کرنا. یعنی یہ الگ سے ایک حق قرار دیا گیا ہے. انسان اپنے لیے کپڑے بعد میں بنائے، پہلے ان کے لیے بنائے، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرے، ان کے لیے مکان مہیا کرے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، یہاں پر الٹا ہوتا ہے، ایسا بہت احسان کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے اپنے. نہیں، اس طرح سے ہو کہ گھر میں ان کی جو ایک نمایاں ایک پوزیشن ہو، جیسے آپ ان کے سائے کے اندر، ان کے زیر دست زیر نگر آپ ان کے رہ رہے ہیں. اس طرح کا نہ کہ یہ بیٹا جو ہے یہ گورن کر رہا ہے اور ابا بیچارے جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے لباس سے پہلے ان لباس، غذا اور مکان وغیرہ ان کے لیے مہیا کرنا. دیکھیے والدین جو ہیں اولاد پر والدین کا نان و نفقہ، اگر وہ غریب اور نادار ہیں تو والدین کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے. اچھا، اس میں لڑکیاں یا خواتین عام طور پہ سوچتی ہیں شادی وادی ہو گئی اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. اگر بھائی چیز پوری نہیں کر رہے ہیں والدین کی، یعنی واجب نان و نفقے والی ذمہ داری، یعنی اور والدین فقیر بھی ہیں، فقیر سے مراد یہ کہ غریب ہیں یا ان کے اپنے اخراجات وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو لڑکیوں کے اوپر بھی اسی طرح سے والدین کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. یعنی والدین کا نان و نفقہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں پر واجب ہوتا ہے اگر وہ نادار ہیں والدین. ہاں، اگر والدین کے پاس اپنا مال و دولت ہے تو پھر الگ سے کسی کو دینا اس لحاظ سے واجب نہیں ہوتا ہے، وہ پھر مستحب چیزیں ہیں. لیکن واجب النفقہ ہونا تو یہ ایک اگرچہ اس کے الگ ایک تفصیل ہے، لیکن یہ کہ دماغ میں رہے کہ والدین کا نفقہ بھی لڑکیوں تک کے اوپر یا خواتین تک کے اوپر واجب ہو سکتا ہے. دیکھیے والدین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ ہر لحاظ سے ممکن ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز ضرورت ہو کہ کسی اور کی امداد وہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے مالی تعاون رکھیں. اور اگر ایک چیز اور بھی ہے والدین کے لحاظ سے، ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر والدین بھی اس بات کو سنتے ہیں، اگر ممکن ہو تو والدین مالی امور میں مضبوط رہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک بزرگ کا بتایا کہ جناب وہ کیونکہ دیکھیے بہرحال اولاد کا یہ ایک سائیکی ہے انسان کی کہ اگر کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو کسی سے ملتا رہے نا تو خود بخود آپ اس کا عزت و احترام آپ کی نگاہ میں رہتا ہے. کہ ویسے تو ہر وقت ہی رہنا چاہیے چاہے والدین ناداری کیوں نہ ہو، لیکن والدین ذرا اپنی مالی پوزیشن بہتر رکھیں، اولاد پر اپنی مالی نوازشیں کرتے رہیں تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں، زیادہ نافرمانی آپ کی نہیں کرتے ہیں، آپ سے فوائد ان کو مل رہے ہوتے ہیں. اگر والدین واقعی مالی اعتبار سے مضبوط ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھیں.
جیسے میں نے ایک بزرگ کا بتایا کہ جناب انہوں نے اپنی گاڑی بھی اپنے بیٹے کو دے دی، بیٹا اگر سے بالکل قریبی کسی جگہ جاتا ہے قرب و جوار کی، اور خود بیچارے وہ دور اپنی کسی جگہ رکشہ اور ٹیکسیوں کے اور بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ اچھا پھر اب یہ ہے کہ گھر میں کوئی پھر حیثیت بھی نہیں رہ پاتی. ظاہر ہے جو بھی ادبا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لوگوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داریاں سب کچھ وہ جو مالی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے لوگ اسی کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں، اور ذرا کمزور جو پڑ جاتا ہے تو بس وہ لوگ بھی اس کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں. پھر تو والدین اگر اپنی پوزیشن مضبوط رکھیں اور کچھ گاہے بگاہے اپنی اولاد پر نوازشوں کا سلسلہ رکھیں تو یہ سارے لوگ اس طرح سے کنٹرول بھی رہتے ہیں. بہت سے ہم معاشرے کے اندر افراد کو دیکھتے ہیں، یعنی واقعتاً کہ بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے، بیچتے پھر رہے ہیں چیزیں. اس میں خیر بہت سے تو پروفیشنل بیگری وہ ایک الگ ہے، لیکن کچھ لوگ واقعی اس قدر نادار اور مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی بھی اس طور پر والدین، بوڑھے بوڑھے والدین بیچارے، کبھی بھی یعنی کبھی ان کو اس طرح اتنے لوور لیول کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو والدین کو ہمیشہ ایک بہترین پوزیشن میں، بہت ہی سینٹرل گھر کے اندر ان کی پوزیشن ہو، مالی اعتبار سے استحکام ہو ان کے پاس، تو یہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ قصبہ برسی میں بیچارے اس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہوں. تو بہرحال تو یہ کیونکہ ان لوگوں کی چہرے پہ جو جھریاں آ گئی ہیں سب کچھ، یہ آپ کی پوری خدمتیں کرتے ہوئے آپ کو، یعنی آپ کا سارا محور و مرکز ان کا ہم و غم صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے والدین کا. یعنی وہ ہر وقت فقط آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی اولادوں کی اولادوں کے لیے جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو جھریاں اور سب کچھ ہیں وہ سب آپ صرف ان کا، تو آپ کو بھی اسی قدر ان کا وہ کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. ایک اور بھی چیز ہے، ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا بسنا. یہ ایک دیکھیے اب اس میں لوگ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، بھائی ہمیں ترقی بھی تو کرنا ہے، فلاں چیز بھی تو کرنی ہے. میں نے بلکہ اس میں یہ لکھا تھا لیکن لوگوں نے جب سلائیڈ بنائی تو اس میں میرا چینج کر دیا. ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا پڑنا یا جا مرنا، اس طرح سے جو ہے نا وہ تھا، لیکن ان کا نہیں، یہ اچھا نہیں لگے گا تو پردیس چلے جانا. بھائی پردیس تو چلو آدمی جاتا ہے، یعنی اس طرح کا اتنا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر والدین ہوں تو ان کو گاہے بگاہے بلاتے رہیں، کبھی ان کے پاس بار بار آتے رہیں. میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے والدین تھے تو اتنی زیادہ دفعہ وہ آتے جاتے تھے ان کے پاس سے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ارے آپ پھر آ گئے، اب کے آئندہ سے میں ایئرپورٹ خود چھوڑ کر آؤں گا، آپ کو جہاز میں بٹھا کے آؤں گا، آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہ ان کی بہترین زندگی ماشاءاللہ گزر رہی ہے، والدین خراب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے، لیکن یہ کہ ہر سکھ جو ہے زندگی کا ان کو اس میں نظر آتا ہے کہ بیرون ملک جا کر بھی اس قدر خیال رکھنا. دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جا کر ان کو پیسے صرف بھجواتا ہے، نہیں پڑ گئے ہم باہر جا کر، والدین یہاں پر ہیں پیسے بھجوا رہے ہیں، چاہے پیسے زیادہ ہی کیوں نہ بھجوا رہے ہیں، والدین کے ملازم بھی رکھا ہوا ہے سب کچھ، تو آپ نے والدین کی مالی مدد تو کی ہے لیکن خدمت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. یعنی لوگ سوچتے ہیں شاید مالی، یہ دیکھیں یہ بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی بال سفید ہو گئے، باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے. یہ باہر سے اگر کوئی شخص چند $100 بھیج دے تو یہ کیا خدمت میں شمار ہوگا؟ نہیں، مالی مدد آپ نے کر دی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک حق تھا آپ نے ادا کیا ہے، لیکن اصلاً جو ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت جو کرنا ہے نا، یہ والا حق آپ کو اپنے جسم کو ان کی خدمت کے اندر لگانا ہے. ان کا آپ کے جسم کے اوپر ایک حق ہے. یعنی یہ جو مالی، یہ تو مالی امدادیں تو آپ مثلا ادھر ادھر سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے، ان کی بھی تو مالی امدادیں آپ کرتے ہیں، لیکن خدمت تو نہیں ان کی کہ وہاں جا رہے ہیں اور ان کی خدمت. والدین کا ایک الگ سے حق ہے کہ آپ ان کی جسمانی اعتبار سے بھی خدمت کریں. صرف فقط پیسے دے دینا خالی جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا. تو بہت سے وہ افراد کے جن کے والدین یہاں پر ہیں، نہ ان کو وہاں پر وہ بلاتے ہیں خدمت کے لیے، نہ ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے یہاں پر آتے ہیں. صرف ایک ظاہر ہے ذرا کچھ خوف خدا ہے تو وہ مالی سپورٹ تو کرتے ہیں ان کو، لیکن وہ مالی مدد کا تو ثواب ملے گا، لیکن شاید خدمت والدین کا ثواب نہیں ملے گا. والدین کی خدمت بالکل ایک الگ چیز ہے. اور یہاں پر آ رہے ہیں آپ، ان کی ویل چیئر چلا رہے ہیں، آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، جسمانی اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں. مجھے خود یاد ہے ظاہر ہے جب میرے اپنے والد کا انتقال ہوا تو شاید 14-15 سال کا تھا میں، اتنی زیادہ جسمانی خدمت کا مجھے اتنا موقع نہیں ملا جس کا افسوس رہتا ہے مجھے. لیکن میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ والدہ اور والد دونوں کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو یعنی مجھے بڑا ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ بہرحال دونوں کی اتنی جسمانی خدمت کا ان کو موقع ملا.
والدین ظاہر ہے جس کے زیادہ ساتھ رہتے ہیں، جس گھر میں ہمیشہ سے رہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہی ان کا وہ ہوتا ہے. تو خالی فقط مالی مدد کرنے سے حق نہیں ہے ان کا ادا ہوتا جب تک کہ انسان جسمانی اعتبار سے ان کی مدد نہ کرے. 37واں حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہنا. دعائیں کریں والدین کے حق میں. قرآن کے اندر دیکھیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہمیشہ اپنے نمازوں کے ہر قنوت کے اندر، یا اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، ٹھیک ہے، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اتنا بڑی اگر آپ کی پوری آیت نہ بھی پڑھیں، دیکھا جائے بھی کوئی خاص بڑی نہیں ہے. اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سارے ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا. تو یہ والی دعا اپنے قنوت میں مستقل جاری رکھیں آپ، تو آپ ایک حق ان کا جو ہے ادا کرتے رہیں گے. یا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آپ کو دماغ میں روزانہ ہر نماز کے قنوت میں بھی کوشش کریں، اس کو آپ پڑھیں کہ اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم کیا تھا، ایسے ہی رحم تو ان کے اوپر بھی جاری رکھ. تو بہرحال یہ سب قرآنی آیات ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں. تو کتنا والدین گودوں میں اٹھا کے اسے پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں میں پرسنل اپنے ایکسپیرینس سے پہلے میں نہیں بتاتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں تک بات ایک لحاظ سے اس لحاظ سے جانی چاہیے، لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے بہت سی پرسنل چیزوں کو شیئر کرے کہ کتنی ان کے یعنی واقعتاً مجھے یاد پڑتا، شاید 5 سال کا تھا میں، تو کبھی بخار ہوتا تھا، تو نیوی کا ایک ہاسپٹل ہے، تو تقریباً میری ان کی گود میں جانے کے باوجود بھی ٹانگیں لٹک رہی ہوتی ہیں گھٹنے تک، لیکن وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلتے ہوئے جو ہے مجھے ہاسپٹل لے کر جاتے تھے. یعنی آج بھی میں سوچتا ہوں واقعتاً، یعنی جو ایک باپ کتنی زحمتیں اٹھا رہا ہوتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس پہ پھر یعنی اولاد ان کے لیے اس قسم کی زبان درازی جو ہے کرے. تو کما ربا یعنی صغیرہ، یعنی اس طرح تم چھوٹے تھے تم پر رحم کرتے تھے، اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اسی طریقے سے ان کے اوپر رحم کرو جس طرح بچپنے میں تم پر رحم کرتے تھے. تو یہ بہت اہم ایک ان کا حق ہے. حتیٰ کہ دیکھتے ہیں ہم پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر بھی کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو لا کر دانہ کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہیں لا کر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل والدین بھی اسی طریقے سے ہیں. بچپن سے جب دیکھیے ان کے اندر تو یہ ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے جانور کا بچہ فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ تو ایسا نہیں، کتنے سالوں اس کو لگتے ہیں اپنے پاؤں کے پر کھڑے ہونے کے لیے. تو کتنی اس کی ضروریات چیزیں یہ جو ہے والدین دنوں رات ہلکان رہتے ہیں اس کے لیے. تو ان کے لیے اس وجہ سے ہر نماز میں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس میں قنوت کے اندر بھی اس کو رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے گھروں میں یہ لگانی چاہیے. یہ والی آیات آپ ڈھونڈ کے لائیں، پینٹنگز کی صورت میں، کیلیگرافی کی صورت میں گھروں میں لگائیں ان آیات کو بھی. اور کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ میں جو امام سجاد کی دعا ہے والدین کے لیے، اولاد کی والدین کے حق میں، اس کو گاہے بگاہے انسان کو پڑھنا چاہیے. خاص طور پر شب قدر کے اندر اس بات کو فراموش بالکل نہ کریں، خواہ ترجمہ ہی کیوں نہ صحیح، وہ والدین کے حق میں دعا یہ ضرور پڑھیں. 38واں حق یہ کہ والدین کے سامنے انکساری و عاجزی و تذلل اختیار کرنا. پچھلی دفعہ میں نے واخفض لہما جناحهم من الذل والی جو آیت تھی اس میں صاحب ابن عباد کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری قبر جو ہے والدہ کی قبر کے پاؤں کے پاس بنائے. تو وہ میرے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا. اصل میں وہ سید ابن طاؤس کے متعلق بات کہی جاتی. سید ابن طاؤس یعنی صاحب ابن عباد میں نے کہہ دیا، اس کی کریکشن کر لیجئے گا. حلہ میں ان سے منسوب ایک مزار ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ سید علی ابن طاؤس نے یہ بات کہی تھی. اور لیکن زیادہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا انتقال تو حلہ میں ہوا تھا، لیکن یہ نجف میں ان کی میت منتقل ہوئی تھی، اور یہ حرم امیر المومنین ہی کے اندر مدفون ہے. اور جو ویسے جو ان کا مقبرہ جو ان سے منسوب ہے وہ ان کے بیٹے کا ہے، جو رضی الدین ابن طاؤس، جو نام، کنیت اور لقب وغیرہ سب میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے، اس وجہ سے کنفیوژن ہوا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کے پاؤں کے پاس قرآن کی آیت ہے کہ اپنی شانوں کو ذلت سے ان کے سامنے جھکائے رکھو. تو میری والدہ کی جو قبر ہے اس کے پاؤں کے پاس میری قبر جو ہے وہ بنانا، اور اپنی زندگی میں ہی اس کا تعین بھی کر کے چلے گئے تھے. اور سید ابن طاؤس اتنے بڑے مقام تک پہنچے تھے والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کی وجہ سے کہ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی، جن کی کتاب معاد شناسی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی حسن الہی طباطبائی، جو کہ بڑے عرفاء میں شمار ہوتے تھے،
وہ تحذیر ارواح کا وہ جانتے تھے علم، روحوں کو بلانے کا. یہ بھی ایک ہے، اس پہ ہمارا ایک درس بھی ہو چکا ہے تحذیر ارواح کہ جائز بھی ہے جائز نہیں ہے اور علماء کے کیا کیا اقوال ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میڈیم میں ایک طالب علم کو رکھا تھا جس کے ذریعے ارواح کو بلا کے ہم ان سے سوالات کرتے تھے. تو بڑے بڑے مشکل مسائل ہم نے جو ہے وہ علماء سے دریافت کیے ان کے ارواح سے. البتہ 2 ارواح نے آنے سے انکار کر دیا، ان کو ہم نہیں بلوا سکے. ان میں ایک تو سید مہدی بحر العلوم تھے، ان کی روح نے آنے سے انکار کر دیا، اور سید ابن طاؤس جن کا بھی تذکرہ جنہوں نے کہا تھا میری والدہ کے قبر کے پاؤں کے پاس مجھے دفن کرنا، انہوں نے ان کی روح نے آنے سے منع کر دیا. کہا کہ ہم کیونکہ ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت پہ مامور ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہماری ارواح وہاں حاضر نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہنا ہوتا. جی بس ختم ہو رہا ہے، پیپر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ تھوڑا ٹائم اس کا بڑھا دیں گے، بس یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے کیونکہ یہ آج مجھے 40 اصل میں کمپلیٹ کر دینے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے ذرا اطمینان ہو جائے گا. کم سے کم یہ 40 آج مکمل ہوگا، پھر اگلی ورنہ پھر 2 دن پھر روک دوں گا، اگلی دفعہ جائیں گے مشکل ہو جائے گی. تو ابن طاؤس نے بہرحال یعنی اتنا بڑا مقام ملا کہ برزخی زندگی میں امیر المومنین کی خدمت میں مامور ہیں. تصور کیجیے آپ، تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے اس انداز سے حاصل کیا ہے. تو آج بھی جو ہے یہ سید ابن طاؤس کی قبر مبارک ہے. 39واں یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا. والدین کی طرف سے صدقہ دیں، زندہ والدین کو بھی نیکیوں کا ثواب بھی ہدیہ کریں، صدقہ بھی ان کی طرف سے دیں. اور حتیٰ کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ روایات میں جب تم کاغذ کو پڑھے ہوئے دیکھو جس پہ اسماء مقدسہ لکھی ہوں تو ان کا احترام فوراً اٹھا کر احترام کی جگہ پہ انہیں رکھو تاکہ اللہ اس کے عوض تمہارے والدین کو بخش دے. یعنی ایسی نیکیاں، کوئی مقدس چیز آپ کو نظر آئے آپ اسے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھیں، اس سے آپ کے والدین بخشے جائیں گے. اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ قاری قرآن کے لیے والدین کے لیے اللہ حکم دے گا کہ اس کے والدین کو وہ لباس پہناؤ جس کے سامنے دنیا مافیا ہیچ ہے. اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ اس کے والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی کر یہ عمل اولاد رہی ہے لیکن والدین کو کتنا زیادہ اس کے فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی طریقے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ تمام مستحبات اور ثواب والی چیزیں زندوں کی طرف سے بھی نیابتاً انجام دینا جائز ہے. والدین کے لیے حج بھی کروانا چاہیے، عمرہ کروانا چاہیے، ان کے لیے طواف کروانے چاہیے چاہے وہ مکہ میں موجود نہ بھی ہوں. اسی طرح رسول اللہ کی قبر کی زیارت، ائمہ کی قبور کی زیارت، ان کی نیابت میں بھی یہ والدین کا حق ہے کہ وہ خود نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے. اور اسی طریقے سے یہ تو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں. اور 40ویں چیز یہ ہے، بس 40واں حق، کہ عاق ہونے کے اسباب سے انسان دوری اختیار کرے. عاق ہونے کے اسباب سے دوری اختیار کرے، کیونکہ جنت کے دروازے پر لکھا گیا ہے کہ کنجوس پر، والدین کے عاق پر، چغل خور اور جھگڑالو پر جنت حرام ہے. تو عاق والدین، ہر وہ چیز جس سے والدین کو اذیت پہنچے، گھور کر ان کو تند و تیز نگاہوں سے، نفرت انگیز نگاہوں سے کبھی نہ دیکھے، گھور کر بالکل نہ دیکھے غصے سے، کیونکہ جو بھی غمزدہ بھی والدین کو کرتا ہے وہ گویا وہ عاق ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے الگ سے عاق ہونے کی کرنا نہیں پڑتا ہے اخبار میں اشتہار، بلکہ عاق ہو جاتا ہے. اور خدا قیامت میں 4 افراد کی طرف نگاہ ہی کرم نہیں فرمائے گا جس میں سے پہلا والدین کا نافرمان ہے. اللہ رحمت کی نگاہ نہ فرمائے تو کیا بنے گا آخرت میں، اس کا سوچا جا سکتا ہے. تو کبھی بھی والدین کو مغموم نہیں کرنا چاہیے، یہ ائمہ معصومین نے منع کیا ہے. ایسا ہی ہے اگر آپ نے غمگین کیا ان کو تو ایسا ہے جیسے آپ نے ان کے اوپر ستم ڈھایا. اور خیر والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں، وہ حق ادا نہ کریں، لیکن اولاد بھی اس طرح سے عاق ہو جاتی ہے والدین کی نافرمانی کر کے. تو بہرحال ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی ہی کرنا ہے. اور اب اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ کو پیپر بھی دینا ہے، تو اب آگے چل کے بس آخر ایک اس چیز کے اوپر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو چوتھے امام نے دعا آخر میں، جو بالکل آخری لائن ہے صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا دینا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے دینا، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت
تیرے بزرگی کی گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑا فضل والا، قدیم احسان والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی والدین الگ ہوں، ہم کسی اور جگہ پہ ہوں، ہم اس بزرگی کے گھر جنت میں ایک ساتھ سب دوبارہ آ کر جمع ہو جائیں اپنی اس نیکوکاری کے بدلے میں۔ تو یہاں پر 40 حقوق جلدی ہم نے آج مکمل کر دیے، تاکہ اگلی نشست میں مرحوم والدین کے جو 40 حقوق ہیں وہ اگلی انشاءاللہ نشست میں بیان ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔